ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا 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 يا رب. نجاست کسے کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں گندگی اور ناپاکی کو۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست حقیقیہ، نمبر دو نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہے جو نظر آتی ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے جو نظر نہ آتی ہو، جیسے بے وضو ہونے کی حالت۔ پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ، منی، خون وغیرہ وغیرہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بدن یا کپڑوں پہ لگ جائے، اگر 1 درہم کے بقدر جگہ پر لگ گیا تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ پھر نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے۔ نجاست خفیفہ کہتے کسے ہیں؟ کہ جس کی ناپاکی اس کے مقابلے میں قدر کم ہو اور جس کی زیادہ مقدار معاف ہو، جیسے تمام حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ وغیرہ۔ اگر کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے پہ لگ جائے تو اس سے کم معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دھو لیا جائے۔ پہلے جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کو اتار لیا جائے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دھو لیا جائے۔ وہ چیزیں جو کپڑے وغیرہ چوس لیتی ہو، جس میں نجاست جذب کر جاتی ہو، اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نجاست کو دور کر کے اس کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو کے نچوڑ لیا جائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نچوڑنے سے نہیں نچوڑتا ہے، جیسے لحاف اور قالین وغیرہ ہے۔ تو جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہاں سے نجاست کو دور کر کے، نجاست کو الگ کر کے، نجاست کو زائل کر کے 3 مرتبہ اچھی طرح پانی سے دھو لیا جائے تو پاک ہو۔ اب نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک حدث اصغر یعنی چھوٹی نجاست، نمبر دو نجاست حدث اکبر جو بڑی نجاست ہے۔ حدث اصغر یعنی انسان کے بے وضو ہونا، ریح خارج ہو جانا، وضو ٹوٹ جانا، تو یہ حدث اصغر ہے۔ اس کے زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیں بس، اور پانی پر قدرت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اب نجاست حکمیہ کی دوسری قسم جو ہے حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی بڑی نجاست۔ یہ 3 طریقوں سے حاصل، 3 طریقوں سے لاحق ہوتی ہے۔ نمبر 1 جنابت سے، نمبر 2 حیض سے، نمبر 3 نفاس سے۔ جنابت کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے جو منی ہے شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے خارج ہو کر جسم سے باہر نکل آئے، ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہو یا احتلام ہونے کی وجہ سے ہو، تو یہ حدث لاحق ہو گیا، تو یہ حدث اکبر ہے۔ اس کے زائل کرنے کا طریقہ، اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل کر لیا جائے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کر سکتے ہیں، پانی پر قدرت حاصل نہ ہو۔ نمبر 2 حیض، یہ بھی حدث اکبر ہے، یعنی ہر بالغہ عورت ہر مہینے میں جو خون آتا ہے، ایام ماہواری کہتے ہیں، جس کی کم سے کم مقدار 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن جو ہر مہینے میں خون آتا ہے، تو یہ حدث اکبر ہے۔ اس سے پاک حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کا بھی مسئلہ ہے کہ بچہ کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، جس کی کم سے کم مقدار کا کوئی متعین نہیں، زیادہ سے زیادہ مقدار 40 دن کا ہوتا ہے، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد جب خون بند ہو جائے تو پھر
وہ غسل کر کے پاکی حاصل کر سکتی ہے۔ تو نجاست حکمیہ کی بھی دو قسم ہوا، نمبر ایک حدث اصغر، نمبر دو حدث اکبر۔ حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ وضو، اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب